صحیح۔ اما بعد، نماز کا عملی طریقہ پارٹ 3۔ ہم پہنچے تھے ہاتھ اٹھانے پر، اس کے بعد ہاتھ باندھنے۔ امت کے کچھ لوگ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے۔ کچھ لوگ یہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ اعلی صدری سینے پر باندھتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہدایہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فقہ کی بڑی چوٹی کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو ہم دکھا دیں گے۔ مدارس میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اتنی چوٹی کی کتاب ہے کہ ان الہدایۃ کالقرآن، اس کے مقدمے میں لکھا ہے ہدایہ قرآن کی مانند ہے۔ جیسے قرآن کے آنے سے ساری کتابیں پچھلی آسمانی منسوخ ہو گئی، ایسے ہدایہ کے آنے سے ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ بہت چوٹی کی کتاب ہوئی فقہ کی، اس میں کتاب الصلاۃ چیپٹر ہے۔ محمد شیخ ادھر پیچھے چلے جاؤ، ادھر ہم ذرا درس دے رہے ہیں، آواز نہ ادھر سے۔ ہدایہ کے اندر لکھا ہے ان من السنت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سنت یہ، راوی کون ہے؟ علی رضی اللہ، بیان کر سنت یہ ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر تحت السرہ، ناف کے نیچے نماز میں اللہ اکبر، کھڑے ہو جی، باندھ کے دکھائیں، کھڑے ہو جائیں، چلو بھائی بلال سامنے باندھے، یہ دیکھو ناف کے نیچے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ مائک میں دو یا آ جاؤ، یا آ جاؤ، حیدر آ جاؤ۔ میں دیکھو اللہ اکبر، میں چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کر، باندھتا ہی نہیں ہوں۔ ایک ناف پر باندھتا ہے، دوسرا سینے پر باندھتا ہے، سینے پر باندھتا ہے۔ کون سارے؟ ایک نبی کی امت۔ کتنے پیغمبر ہیں ہمارے؟ آخری پیغمبر ایک، یہ بھی اسی پیغمبر کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی اسی کا پڑھتا ہوں، چھوڑ کے کھڑا ہوں، یہ بھی انہی کا پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی کا پڑھتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز، ساری نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، یہ ساری نماز۔ ہماری مسجد کے کئی نمازی دیکھیے گا اللہ اکبر، ناف تو یہ رہ گئی، شرمگاہ کے اوپر ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ اتنے ایزی کھڑے ہوتے ہیں، ایک پینٹ والے آتے ہیں نوجوان، اللہ اکبر کرے، اللہ اکبر، وہ تو ہاتھ ہی رکھتا ہے، پتہ نہیں بھاگ جاتا ہے کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اتنی شرم ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو گٹ ہے نا، گٹ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں پنجابی جی؟ سردار شعیب صاحب ہیں آپ کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ خان۔ وہ تو نصر اللہ خان ہوں، سیاسی قائد بھی تھے ہمارے۔ کلائی، اس کو اس کلائی کے اوپر رکھتے، صحیح بخاری ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیے، اس کلائی کو اس کلائی کے اوپر رکھیں گے۔ اب جب ایسے رکھیں گے نا، کلائی کو کلائی پر رکھیں گے نا، وہ نیچے جا ہی نہیں سکتا، ٹیکنیکل۔ یہ دیکھیے گا، میں نے کلائی پر رکھا ہوا ہے، نیچے کر کے دکھائیں، کوئی پریکٹیکل کر دے مجھے، آپ سارے میرے، کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ اس کلائی کو اس کلائی پر رکھیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہاں سینے کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ناف کے الفاظ ہیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، دائیں کلائی کو بائیں کلائی پر رکھتے، اب اس کو ناف کے نیچے لے جا کر دکھائیں، کیسے جائیں گے؟ یوں جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ ناف کے نیچے ایسے جائے گا، یہ کلائی پر کلائی ہے، ٹیکنیکل طریقہ ہے، جا ہی نہیں سکتا۔ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے والی جو حدیث ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، سنیوں کی ہر مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب الہدایہ کے اندر لکھا ہے متفق علی ضعف، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ناف کے نیچے والی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ انہوں نے لکھی، میں نے نہیں چھاپی کتاب۔ اپنا مولانا غلام اللہ پنڈی والے بڑے مشہور گزرے ہیں، شیخ القرآن تھے، ان کے مدرسے سے جامعہ تعلیم القرآن سے میں خود خرید کر لایا۔ میں خود گیا تھا، لقمان نہیں گیا تھا، خرید کر لیا، ہدایہ کا سیٹ دے دو، بڑے خوشی خوشی انہوں نے دے دی۔ میں نے آ کے کتاب الصلاۃ نکالی، اس میں لکھا ہوا ہے نیچے عربی کے اندر کہ یہ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، ناف کے نیچے والی روایت صحیح۔ آئیے، ناف کے نیچے تو ویسے ہی چھٹی ہوگی۔ اب ناف کے اوپر، اب صحیح بخاری میں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، تو ناف کے نیچے تو جا ہی نہیں سکتے، ٹیکنیکل بھی غلط ہو گیا۔ اب امام ابن خدیمہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر علی صدری، سینے پر رکھتے۔ کہاں رکھتے تھے؟ سینے پر رکھتے۔ سینہ کا ہے، یہ سینہ دیکھو، اس کلائی کو اس کلائی پر رکھا، یہ سینہ ہے، یہ سینے پر رکھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سینے کو اوپر ہی چڑھا دیتے ہیں، ایسے گدی ہے گردن ہے نا، اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور پھر یہ اکڑ جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوں، یہ مجھے کہتا ہے تیرا تو نماز میں آج درست کرتا ہوں، مجھے دباتا ہی رہتا ہے یہ ساتھ والے۔ اور ساتھ اگر میرا سنی مسلمان آ جائے، وہ کہتے ہیں کہڑے عذاب میں آ گئے یار، یہ آ گیا جی مسیطے پھنس گیا۔ یعنی یہ تو بہت ایزی کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ، ایزی کھڑے ہوتے ہیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اچھا، تمام مائیں اور بہنیں، وہ سنی، وہ بریلوی، وہ دیوبندی، وہ اہل حدیث، کوئی بھی، وہ ہاتھ کہاں باندھتی ہیں شوکت؟ سینے پر باندھتی۔ آپ کے گھر والے ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پر باندھتے ہیں۔ کوئی عورت، ہماری ماں، بہن، بیٹی، ماں، جو بھی، وہ سارے ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر۔ اچھا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، اور ہم 25 سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی مولانا کے پاس جائیے اور انہیں کہیے میں ایک گوری سے شادی کر کے آیا ہوں، شہروز گوری لینی ہے؟ لے لیں گے۔ اسے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا، اب نماز سکھائی ہے، اللہ اکبر تک تو مجھے آتا ہے۔ ہاتھ کھلے رکھے عورت، باندھے ناف کے نیچے، کہاں باندھے؟ مولی پھٹ گیا، تیرا دماغ خراب ہے؟ عورت ہے وہ سینے پر باندھے، وہ عورت ہے وہ کہاں باندھے؟ سینے پر باندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث، صرف ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف پر ہاتھ باندھے گا۔ ایک حدیث، صرف دو نہیں مانتا ہوں، صرف ایک روایت کہ یہ لفظ۔ ہمارے ایک جماعت کے مناظر ہیں مولانا عمر صدیق صاحب گجرانوالہ کے، بڑے مناظر ہیں اس وقت، اچھے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ ان کا ایک علاقے میں مناظرہ ہوا، ہاتھ کہاں باندھے جائے، ہاتھ کہاں باندھے؟ مخالف جو تھے فریق، وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھے جائیں، ناف کے اوپر باندھے جائیں، وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ مولانا عمر صدیق کوئی ایک حدیث نہیں بیان کر۔ ان کی جب باری آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا مولانا صرف یہ بتاؤ آپ کی امی کہاں باندھتی ہے؟ نوجوان لڑکا تھا وہ، خطیب دیوبندیوں میں، اس سے ایک ہی بات، آپ کی عورتیں کہاں ہاتھ باندھتی ہیں؟ جہاں باندھتی ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ، بس۔ وہ کہتا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو تو تم حدیث دکھاؤ اہل حدیثوں کو۔ اور یہ اہل حدیث مناظر کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری امی جان، تمہاری اہلیہ، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، نانو، دادو، وہ کہاں ہاتھ باندھتی ہیں؟ وہ کہتا سینے پر، کہا حدیث دکھاؤ۔ 2.5 گھنٹے گفتگو، تیری آخر مولوی صاحب اٹھے اور ان کی کتاب پکڑ کے لڑائی شروع کر دی۔
یاد رکھیے گا سارے مولویوں کے پاس آپ چلے جائیں، تجربہ بھی تھوڑا سا کر کے جایا کریں نا. سبزی لینے جاتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں، جوتا خریدنے جاتے ہیں، عید کا میں خود جاؤں گا، غلط لے آؤ گے. بچے کو کہتے ہیں تو علی بچے ہی ہے. بچہ کہتا ہے ابو جی میں جوتا نہیں مہنگا خرید لائے گا، میں ساتھ جاؤں گا. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے نا تو باپ بوڑھا ہو کہے گا ٹھہر اسپتال میں لے کر جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں نا کمال کی محبت ہوتی ہے باپ کی بیٹے کے ساتھ، میں لے کر جاؤں گا. مومن کیا کر رہے ہو؟ اچھا امی کو میسج کر رہے ہو، ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں لے کر جاؤں گا. باپ ہے نا، باپ ہے نا. تو کم از کم ایک دفعہ مسجد میں بھی چلے جاؤ مولانا صاحب کے پاس اور انہیں کہو بیوی کو نماز سکھائی ہے، اب ہاتھ باندھنے کا وقت آ گیا. ہاتھ کہاں باندھے ہو؟ کہ سینے پر. انہوں نے کہا ذرا جی کوئی کتاب تو دکھائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے. عورت سینے، یہی سوال آپ ہم سے بھی کر لیں کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی، کیا دلیل؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی نبی ہیں عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر باندھے اس لیے ہماری عورتیں بھی سینے پر باندھتی ہیں. مرد بھی بولو، مرد بھی سینے پر باندھتے. فرق کیا ہے آپ بھائیوں نے، آپ کا مرد ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، آپ کی عورتیں ہماری مائیں بہنیں سینے پر. یہ فرق جن بھائیوں نے کیا ہے دلیل تو ان کے ذمے ہے نا، دلیل ان کے ذمے ہے. وہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ مرد سینے پر اور عورت سینے پر اور مرد نہ. تجربہ کر کے دیکھ. میں تجربہ کرتا رہتا ہوں مولویوں کے پاس میں بھیجتا رہتا ہوں، شروز جانا ذرا، اسامہ جانا ذرا، اور پھر سبق انہیں یاد کرا کے بھیجتا. وہ کہیں گے نا سینے پر، انہیں کو جی حدیث دکھائیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی؟ ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں تمہیں پڑھ کے دکھا رہا ہوں. آپ مسجد نبی میں ممبر کے اوپر چڑھ گئے، ممبر کے اوپر چڑھ کر نماز سکھلائی. آگے آخری بندہ بھی دیکھ لے. جب سجدے کا وقت آیا پھر ممبر سے اترے اور سجدہ کر کے دکھلایا، سجدہ کر کے دکھلایا. اب ہمارے کچھ سست ہوتے ہیں لوگ، وہ پہلے ہی اللہ ہاتھ بھی یہیں تک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، اور فری پکوڑے مل رہے ہونا تو ہاتھ اگلے کی پلیٹ میں بھی چلا جاتا ہے. میں نے دیکھا نا افطاری میں نیچے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ہم پچھلے دن لاہور گئے، میرے بالکل سامنے نا ایک بہت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح میں ان کے بالکل سامنے بیٹھا. آنے والے میزبان نے وہ سالن کے جو تھا وہ میرے سامنے رکھ دیا. تو انہوں نے کہا شروع کریں جی. وہ بزرگ نے چمچ پکڑا نا تو میں سمجھا کہ یہ شاہ صاحب کو ڈال کے دے گا نا محبت میں. اس نے جو صحیح مال تھا نا انہوں نے پلیٹ بھری جا کے شاہ جی پاؤ. وہ سارے لوگ تھے نا یقین جانے جتنے وہ غصے سے اس بزرگ کی طرف، یہ اس نے کیا حرکت کی ہے، لا الہ الا اللہ. یہ تو میں ویسی بات بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ. آپ ذرا جائیں تو صحیح نا کسی مولوی کے پاس اور اسے کہیں تو صحیح، اسے کہیں تو صحیح. کھڑے ایسے ہاتھ اٹھائیں گے جیسے پتہ نہیں بازوؤں کے اندر کوئی شے تھکا ہوا ہے قیام اللیل کر کر کے. شاہ صاحب نے تھکا دیا جی، محمد شاہ صاحب نے تھکا مارا جی. رات ہم سفر میں تھے، لاہور گئے ہیں، رستے میں ہم نے چادر بچھا کے افطاری کی ہے، جو ساتھ نوجوان لے گئے تھے وہ آ گئے. واپس نکلے، واپس جب نکلے بڑی گاڑی دوڑائی کسی طرح سحری پہ پہنچ جائیں. اذان نے کہا نہیں پہنچ سکتے، پانی پیو تو روزہ رکھو. پانی پیو تو روزہ رکھو نا. 5 آدمی تھے، 4 آدمی. رستے میں ہماری گفتگو رہی. ڈاکٹر صاحب نے جو صبح درس دیا وہ کہنے لگے میں نے محمد بیٹے کو کہا ہے شاہ صاحب نے جی فرمائیے
کہ اگلے سال اللہ زندگی صحت ایمان رکھ کے ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. بولو آمین. پیسے لگ دینے بولو آمین. دیکھو ایس پی سے وہ کام بیریہ کام محبت کھینچ رہا ہے یہ تو ہماری مسجد کی. کہنے لگے اگلے سال قیام اللیل کرنا ہے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ 2 رکعتوں میں 1 پارہ پڑھنا ہے. بس یہ اعلان ہے آج میرا. 2 رکعتوں میں ایک کوئی پتہ تو لگے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے تو پھر پتہ تو لگے. انشاءاللہ ایسے کریں گے تاکہ قیام اللیل کا تھوڑا سا وہ نقشہ جو پیغمبر علیہ السلام نے کیا تھا وہ ہماری مسجد میں پیدا ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس دفعہ کر لیتے. اچھا صبر کر, مجھے نماز پڑھائیں, تو مولوی بیچ میں شروع کر. جو میں کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. بات یہ تھی ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ ڈھیلے. او بھائی افطاری سحری ہم نے نہیں کھائی تو ڈھیلے آپ ہوئے پڑے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, صبح درس دے رہے تھے اور سوئے آپ ہوئے تھے. ہاتھ بالکل صحیح جوان ہو کر کھڑے ہوں. کیوں؟ اس بادشاہ کی عبادت کرنے لگے, اس رب کو راضی کرنے لگے. اللہ اکبر. ہاتھ کہاں باندھے؟ سینے. ایسے نہیں کرنا. اور چولہا تیز ہو جائے نا تو گوشت نیچے لگ جاتا ہے, اور زیادہ تا لگ جائے نا کسی بھابی نو دے پھر آتے ہیں جانے میں نال ساتھ ساتھ ہو. بھائی پیر ملاؤ. دیکھو ہم بچے اب تسی نماز پڑھنا ہے. اے کہنا میں اے دبی کھڑے گے. وہ کہنا یار انج کر کے نہ پھر ایسے کرتے ہیں تسی اتنے کرو میں تو اسی میں لگے رہتے ہیں. لا الہ. او بھائی اللہ کے بندو سارے کرو بالکل صحیح سی کرنا. پیر ملاؤ صحیح, پوری سب بندی کرو. دیکھو دیکھو ملاؤ صحیح پیر, پوچھ ایڑیاں ملاؤ. یہ دیکھو مل گیا نا کندھے ہر چیز. اب دیکھو چلو ہاتھ چھوڑو سارے. اللہ اکبر. کسی کو تکلیف ہے؟ نظر آ رہا؟ کوئی تکلیف نہیں, بالکل ایزی. ہاتھ سینے پر بندھے ہیں, ہاتھ سینے پر بندھے ہیں, ایزی ہیں. سبحان اللہ. پھر ٹیکنیکل طریقہ چھوڑیے, چلیے بیٹھیے. وہ دکھا دیے, پچھلے میں دکھائیے نا, پچھلے سبق میں دکھائیے, آپ نہیں تھے. اچھا امی جی ناراض ہو جائیں, ابا جی ناراض ہو گئے, پھر کیا کرتے ہوتے؟ معافی مانگتے ہوتے. معافی مانگتے ہوتے. ساما ابراہیم کدھر ہے؟ ابراہیم معافی مانگتے ہوتے. مانگتے ہوتے. کیسے مانگتے ہیں؟ امی کہتی ہے کھڑے ہو جاؤ, ادھر ادھر آؤ. امی کہتی ہے ابراہیم, جی امی جی معافی مانگو. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں ابو جی معاف کرو. کہتے ہیں نہیں ہاتھ جوڑو. پھر کیسے ہاتھ جوڑتے ہو؟ یہ تو کان پکڑ لیا آپ نے, سادہ پتر ایسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا چلو آپ تو کان پکڑنے والے. آپ آؤ جی. دانیال کی امی بڑی ڈاڈی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, اہل حدیث ہو گئی ہیں الحمدللہ. دعا کرو اللہ ان کے ابو کو بھی اہل حدیث کرے, پکے نمازی ہیں میرے. کہتے ہیں ہاتھ جوڑو ایسے. یہ دیکھو ٹیکنیکل. ٹیکنیکل. استاد سے کبھی معافی مانگنی ہو, باس سے معافی مانگنی ہو, ملازم اپنے ڈائریکٹر سے معافی مانگتا ہے. ایس پی صاحب سے چور معافی مانگتے ہوتے تھے جب سروس میں تھے, تو وہ کیسے مانگتے ہوتے تھے کہ جی غلط ہے کہ صحیح ایس پی صاحب؟ کبھی کسی سپاہی نے یا ملزم نے آپ کے سامنے ہاتھ یہاں باندھے کو معافی کر دو. کبھی کبھی ماں باپ کو کہا جی معافی دے دو, سارے ابو جی معافی. وہ مار رہا ہے, وہ کہتا ہے ابو جی معاف کرو, ابو جی معاف کرتے ایسے مار کھا رہے ہیں آگے. ہاتھ کبھی نیچے کیے ہیں اور رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں معافی مانگنے کے لیے, تو ہاتھ پیٹرول پمپ پہ باندھنا شروع کر دیتے. لا الہ الا اللہ. کو شرم ہے, کرو پیغمبر کا طریقہ سیکھو. معافی مانگنی ہم نے اللہ سے, اللہ اکبر, سینے پر ہاتھ باندھنے. کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس پورے باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے, وہ صحیح تو سارا جسم صحیح, وہ خراب تو سارا جسم خراب. وہی قلب, وہ دل ہے. اور ہم دل پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر, اطاعت پر پھیر.
یہاں تک کسی کے اب ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کرے. کوئی سوال؟ یہاں تک پڑھا دیا ہے. چیزیں بتائی ہیں. اس میں مختلف جو مسالے کے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی حدیث کوئی نہ کوئی اپنا حوالہ جو پیش کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ دیکھ سکے کہ ہاں یہ درست ہے یا یہ غلط ہے. ہمارے ایک مفتی تھے. وہ دیکھنا نہیں چاہتے. نہیں دیکھتے نہیں، دیکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھا ہوا ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے. ہمارے ایک مفتی تھے، مفتی عبد الرحمن رحمانی، بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کے سامنے عربی عبارت پڑھنا، بڑے بڑے عالم جو تھے وہ گھبراتے تھے گھبراتے تھے ان کے سامنے. ان کا اپنا مدرسہ بھی تھا، جامعہ رحمانیہ، اور دیوبندیوں کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام. اسی طرح گفتگو جس طرح ہم کر رہے ہیں ایسے گفتگو ہوئی. کسی نے جا کے ان کو کہا یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں. انہوں نے اس کے اندر ڈنڈی مار دی. دو پارٹیاں اکٹھی ہو کر گئی نا دیوبندی پہ اہل حدیث میں، تو کیونکہ وہ خود دیوبندی تھے انہوں نے کہا نہیں اس کا معنی تو یہ بنتا ہے بھائی، یہ دیکھو یہ بنتا ہے، یہ دیکھو یہ بنتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کے فضل سے میرے بڑے بھائی ہیں میڈیکل آفیسر، انہوں نے ان سے عربی پڑھنا شروع کر دی. وہیں ہاسپٹل میں انچارج تھے. ساتھ شام کو جیسے آپ یہاں پڑھتے تھے محمد بیٹے سے تجوید، ایسے انہوں نے بھی کہا جی ہمیں عربی پڑھائے، کیونکہ عربی میں انہوں نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں عربی پڑھا دیں. انگلش تو ہم پڑھ کے آ گئے، عربی پڑھ. سال ان سے پڑھا نا، اب انہیں بھی عربی سمجھنے آنے لگ گئی. انہوں نے کہا جی وہی والی حدیث نکال دو اب یہ کیونکہ استاد شاگرد ہو گئے تھے، قربت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں جو آپ نے اس دن ترجمہ کیا تھا نا وہ ٹھیک تھا. انہوں نے کہا پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا دیکھو میں جس مسجد میں امام ہوں آخر ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے نا جی، تو میں نہ کرتا تو پھر اللہ نے انہیں اہل حدیث کر دیا. جب اہل حدیث کر دیا تو لوگوں نے آ کر پوچھا کہ آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا اس وقت تو آپ کہتے تھے یہ غلط ہے اہل حدیث. اس نے کہا نہیں اس وقت میں خود غلط تھا. ان کو سارا پتہ ہوتا ہے ایس پی صاحب، دانستہ. تو اب دیکھیں لال مسجد کے جو خطیب تھے مولانا عبداللہ شہید، کوئی چھوٹی شخصیت ہے، سپاہی صحابہ کے اسلام آباد کے امیر تھے. انہیں قتل کر دیا تو سب فروٹ کی ریڑھی کے اوپر وہ نکلے مسجد سے. ان کے پاس ہم نے بندہ بھیجا کہ جاؤ پوچھو نیت کرتا ہوں نماز کی. نماز وہ پوچھیں گے تو ہے کون؟ کہنا میں تو مسلمان ہوں، نہ حدیث نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ شیعہ. انہوں نے کہا گل سن اگر تمہیں حدیث تو حدیث میں نیت شیعت کوئی نہیں، سیدھا کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی. اگر تمہیں سنی تو ہمارے امام صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے بندے کو نیت کر لینی چاہیے. بس ایسے کر کے قابو رکھتے ہیں، ورنہ ان سب کو پتہ ہوتا ہے. وہ عالم ہی کیا جس کو پتہ نہ ہو، سارا قرآن اس نے پڑھا، ساری حدیثیں اس نے پڑھی ہے، اسے سارا پتہ ہوتا ہے. بس وہ کہتا ہے کہ بھئی لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، مسجد سے نکال دیں گے. ہمارے ایک عالم دین تھے، انہیں ایک سچا واقعہ، انہیں ایک مسجد میں بھیجا کہ جاؤ. وہ اہل حدیث تھے، مسجد میں گئے تو سارے سنی تھے. اس نے بھی جا کر نماز پڑھانی شروع کر دی. تو نماز انہوں نے سنیوں والی شروع کر دی. ساروں نے کہا بھی ہمارا سنی امام آ گیا، جمعہ پڑھاتے توحید بیان کرتے. چلتا رہا. انہوں نے قرآن کی ترجمے کی کلاس لگا دی، جیسے ہم نے کئی دفعہ لگائی ہوئی، ہماری چل رہی ہے کلاسیں، آج بھی زور پر ہوئی. تو گاؤں کے جو لوگ تھے نا لڑکے ینگ، انہوں نے کہا بھی سبق پڑھا کرو آ کر. انہوں نے کہا جا کر قاری قرآن پڑھ کے. وہ ترجمہ پڑھا عقیدہ ہر چیز. نماز جب نماز پڑھائی نا ان کو صحیح، تو انہوں نے کہا آپ تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، نہ ناف پہ باندھتے ہیں، درمیان میں پھنسا کے رکھتے ہیں، نہ نیچے جاؤں چلو گزارا ہو جائے گا. ایسے آہستہ سے رفع کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو. انہوں نے کہا بھائی دیکھو سارے ہیں چودھری، میں آیا ہوں مسافر دور سے باہر سے، تو حدیث تو یہی کہتی. اس نے کہا استاد جی آج ہم سارے آمین کہیں گے آپ کے پیچھے مسجد میں. اس نے کہا لتر کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی کھائیں گے تو دیکھی جائے گی، لیکن آپ سے جب پوچھیں گے، انہوں نے جب مجھ سے پوچھیں گے میں کہہ دوں گا حدیث میں تو اس طرح یاد. مغرب کی نماز ہوئی، سچا واقعہ تاریخ میں لکھا. انہوں نے نماز پڑھائی، ولا الضالین، انہوں نے کہا آمین.
ساری مسجد گونج اٹھی، جتنے نوجوان تھے. سلام پھیرا تو لمبردار صاحب نے کہا یہ کیا مولانا، یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں نے کہا حدیث میں آتا ہے، مولوی سے پوچھ لو. ابا جی، چاچا جی، دادا جی، پوچھو مسئلہ، حدیث میں آتا ہے. آج ہم نے سبق پڑھا تھا حدیث میں، ہم نے کہا اس پہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے ساروں نے کہا مولانا آتا ہے؟ اس نے کہا جی حدیث میں تو آتا ہے. اس نے کہا پھر ہم سارے ہی کرتے ہیں. سارے شروع ہو گئے. حالات، مجبوریاں انسان کو بہت کچھ کر دیتی. ہمارے علاقے میں ایک عالم دین تھے دیوبندی، اور ان کا سارا خاندان بابا عبدالحکیم شہر، جو ہمارا عبدالحکیم شہر بزرگوں کے نام پر ہے، عبدالحکیم جو بابا جی ہے نا، ان کے نام پر شہر کا نام. بہت بڑی گدی ہے. انڈیا سے 21 جون 22 جون 23 جون کو ننگے پیر انڈیا سے ان کے مرید آتے ہیں، گائے کو لے کر قبر پہ ذبح کرتے ہیں سب کے سامنے علن اعلان. تو وہ ان کا وہ ایک اس نسل میں سے ایک ماسٹر صاحب کو توحید سمجھ آ گئی. اب وہ جو ہماری مسجد میں آنے لگ گئے، جمعہ پڑھنے لگ گئے. ہم اسے کہیں اٹھا ہاتھ، نشانی ہے نا یہ، اندر سے سارا اہل حدیث ہو جائے نا اور باہر سے یہ نہ کرے نا، پتہ ہی نہیں لگتا. اب انہوں نے کہا نا، قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اب وہ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم جہاں میں ملتا نا، خود دیوبندی بریلوی رہا وہ ساری عمر، لیکن عقیدہ اس نے صحیح کر لیا، گھر سے ختم شتم یہ وہ سب ختم کر دی. نماز وہ کہتا تھا جو ہی میں نے ہاتھ اٹھائے نا مجھے قتل کر دیں. ہم تو درباری ہیں، ہماری تو گدی ہے بہت، تو ہمیں جو ہی دیکھتا نا دیکھتے کہتا سائیکل اہل حدیث زندہ باد. ہم نے اس کا بقاعدہ جنازہ پڑھا پھر اس کا اپنی مسجد میں جنازہ پڑھا کہ یار وہ بندہ سارا اہل حدیث تھا لیکن معاشرے سے ڈرتا تھا، جان کے خوف کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکا. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ. جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.